अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ भी हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया जनूब मशरिक एशिया में वाक़िया एक वसी और मतनू मुल्क है जो हज़ारों जज़ायर पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की तारीख़ सदियों पर मुत्तहिद है और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों, मज़हब और साम्राज्यी ताकतों के असरात से गुज़र कर आज की जदीद इंडोनेशिया तक पहुँची है। इंडोनेशिया की इब्तिदाई तारीख तकरीबन 2000 कबल मसीह से शुरू होती है, जब यहाँ के जज़ायर पर एस्ट्रोनेशी नस्ल के लोग आबाद हुए। उन लोगों ने ज़राअत, माहीगीरी और समंदरी तिजारत में महारत हासिल की। वक्त के साथ ये जज़ायर मुख्तलिफ छोटी बादशाहतों में तकसीम हो गए। हिंदू और बुद्ध मत के अदवार 6वीं सदी ईस्वी में हिंदू और बुद्ध मत मजहब हिंदुस्तान के ताजरों के जरिए इंडोनेशिया पहुंचे। और दोस्तों, श्रीविजय सल्तनत एक ताकतवर बहरी सल्तनत थी जिसने सुमुतारा और मालिया के इलाकों पर कब्जा किया। बाद में मजाहापाहत सल्तनत ने पूरे जजीरा नुमा पर अपनी हुक्मरानी कायम की और इसे सुनहरी दौर कहा जाता है क्योंकि इस ज़माने में फ़नून, अदब और तिजारत अपने अरूज पर थे। और दोस्तों, इस्लाम का फैलाव 13वीं सदी में अरब, गुजराती और चीनी मुस्लिम ताजरों के ज़रिए इस्लाम इंडोनेशिया में दाखिल हुआ। वक्त के साथ कई बादशाहतें इस्लाम कबूल करती गईं, जिनमें सबसे मशहूर सल्तनत आफचे और मतारा सल्तनत थी। इस्लाम ने इंडोनेशिया के मशरती व सकाफती ढांचे को गहरा असर दिया। और दोस्तों, नौबादियाती दौर में 16वीं सदी में पुर्तगाली ताजिर इंडोनेशिया पहुंचे, लेकिन जल्द ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन पर काबू पा लिया। 1602 से लेकर 1942 तक इंडोनेशिया डिच नौ आबादी के तौर पर जाना जाता रहा। डिचों ने यहाँ मसाला जात की तिजारत पर इजारादारी कायम की, खास तौर पर मलुकू जज़ायर में। और दोस्तों, जापानी कब्जा दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान ने इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया। जापानी कब्जे ने इंडोनेशी कौम परस्ती को मजबूत किया क्योंकि अवाम ने बैरूनी तसल्लुत के खिलाफ आज़ादी की तारीख तेज़ कर दी। आज़ादी की तारीख 17 अगस्त 1945 को सुकार्नो और मोहम्मद हट्टा ने इंडोनेशिया की आज़ादी का ऐलान किया। ताहम हॉलैंड इन आज़ादी को तस्लीम करने से इनकार किया और 4 साल तक जंग जारी रही। आखिरकार 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा के दबाव पर हॉलैंड ने इंडोनेशिया की आज़ादी तस्लीम की। जदीद दौर में 1965 में सुकार्नो की हुकूमत ख़त्म हुई और जनरल सुहार्तो ने इक़्तिदार संभाला। 1998 में अवामी एहतजाज के बाद सुहार्तो के दौर इक़्तिदार का खात्मा हुआ। इसके बाद इंडोनेशिया ने जमहूरियत की राह अपनाई। आज इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। ये G20 ममालिक में शामिल है और अपनी सकाफती तनों, कुदरती वसाइल और सियाहती मकामात जैसे बाली, जावा और सुमतारों के लिए मशहूर है। दोस्तों, इंडोनेशिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ सकाफत, मज़हब और रिवायात का हसीन इम्तिज़ाज पाया जाता है। इसके तर्ज़ ज़िंदगी कदीम रिवायात और जदीद तर्ज़ फ़िक्र का खूबसूरत मिलाप है। यहाँ के लोग सादा, मजहबी और मेहमान नवाज हैं। मजहबी ज़िंदगी इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। यहाँ के लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में मज़हब को मरकज़ी हैसियत देते हैं। नमाज, रोज़ा और इस्लामी त्यौहार जैसे ईद उल फितर और ईद उल अज़हा बड़े जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। कई इलाकों में इस्लाम के साथ साथ हिंदू, बुद्ध और ईसाई बरादरियाँ भी पुरअमन अंदाज में रहती हैं, जैसे जज़ीरा बाली में हिंदू अक्सरियत है। और दोस्तों, खुराक और खाने पीने की आदत की बात करें तो इंडोनेशिया खाने अपने जायके और मसालों की वजह से मशहूर हैं। चावल उनकी रोज़मर्रा खुराक का अहम हिस्सा है। आम खानों में शामिल हैं जैसे कि नासी क्रंच इंडोनेशी तला हुआ चावल, स्टे सीखों पे लगाया हुआ गोश्त मूंगफली की चटनी के साथ, रेंडिंग नारियल के दूध में पकाया हुआ बीफ, गड्डो गड्डो सब्जियां और मूंगफली की चटनी का सलाद। चाय और कॉफ़ी उनके पसंदीदा मशरूबात हैं। ख़ास तौर पर इंडोनेशी कॉफ़ी दुनिया भर में मशहूर है। अगर इनके लिबास पर बात की जाए तो इंडोनेशिया के मुख्तलिफ जज़ायर में लिबास के अंदाज भी मुख्तलिफ हैं। आम तौर पर मर्द तब के कपड़े पहनते हैं जो रिवायती डिज़ाइनरों से मज़ीन होते हैं। ख़वातीन कबाया पहनती हैं जो एक खूबसूरत रिवायती लिबास है। बाली, जावल और सुमतारा के इलाकों में त्योहारों के मौके पर रंग बिरंगी लिबास से तन किए जाते हैं।
ان کی سماجی اور خاندانی زندگی دیکھی جائے تو انڈونیشیا معاشرہ خاندانی بنیادوں پر قائم ہے۔ بزرگوں کا احترام، باہمی تعاون اور مہمان نوازی ان کی نمایاں خصوصیت ہے۔ دیہی علاقوں میں اب بھی لوگ اجتماعی طرز زندگی گزارتے ہیں جہاں پورا گاؤں ایک خاندان کی طرح رہتا ہے۔ ثقافت اور روایت، رقص، موسیقی اور لوک داستانیں انڈونیشیا کی ثقافت کا حصہ ہیں، جیسے کہ روایتی رقص جیسے بالی ڈانس، جاوا نیز گاملان موسیقی اور وایانگ کالٹ یعنی پتلی تماشا مقامی تفریح کے مشہور ذرائع ہیں۔ جدید زندگی دیکھی جائے تو بڑے شہروں جیسے جکارتا اور سرابایا میں جدید طرز زندگی عام ہے۔ یہاں کے لوگ تعلیم، کاروبار اور ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ تاہم جدیدیت کے باوجود انڈونیشی لوگ اپنی روایات اور مذہبی اقدار سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ انڈونیشیا میں کام اور روزگار کا نظام دیکھا جائے تو انڈونیشیا جنوب مشرق ایشیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کا روزگار کا نظام زراعت، صنعت، تجارت اور سیاحت جیسے مختلف شعبوں پر مشتمل ہے۔ انڈونیشیا میں کام کا ماحول محنت، نظم و ضبط اور باہمی احترام پر مبنی ہے۔ معاشی ڈھانچے پر بات کریں تو انڈونیشیا کی معیشت مخلوط نظام پر مبنی ہے جس میں حکومت اور نجی شعبہ دونوں فعال کردار ادا کرتے ہیں، جیسے کہ زراعت، صنعت، کانکنی، سیاحت۔ کام کرنے کا ماحول انڈونیشیا میں کام کے اوقات عام طور پر ہفتے میں 5 سے 6 دن ہوتے ہیں اور دن میں 8 گھنٹے کام کیا جاتا ہے۔ دفتر میں ماحول احترام پر مبنی ہوتا ہے جہاں بزرگ افسران اور سینئر ساتھیوں کے ساتھ شائستہ رویہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ وقت کی پابندی عام مانی جاتی ہے مگر دیہی علاقوں میں اس پر قدر نرمی ہوتی ہے۔ اور دوستوں، محنت کش طبقہ دیہی علاقوں میں زیادہ تر لوگ زراعت سے منسلک ہیں۔ شہری علاقوں میں لوگ صنعتوں، بینکوں، دفتروں اور ٹیکنالوجی کمپنیوں سے کام کرتے ہیں۔ خواتین بھی مختلف شعبوں میں سرگرم کردار ادا کر رہی ہیں، خصوصاً تعلیم، صحت اور سیاحت میں۔ اگر ہم بیرونی سرمایہ کاری اور روزگار پر بات کریں تو انڈونیشیا میں جاپان، چین اور جنوبی کوریا کی متعدد کمپنیاں سرمایہ کاری کر رہی ہیں جن کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو روزگار کے موقع حاصل ہیں۔ اور دوستوں، جدید رجحانات، ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کے ساتھ انڈونیشیا میں آن لائن بزنس، ای کامرس، ٹیکنالوجی سٹارٹ اپس تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ گوجو اور ٹوکوپیڈیا جیسی مقامی کمپنیاں نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کر رہی ہیں۔ اور دوستوں، انڈونیشیا کے مشہور مقامات کون سے ہیں؟ انڈونیشیا قدرتی حسن، قدیم ثقافت اور تاریخی ورثے سے مالا مال ملک ہے۔ اس کے تقریباً 17,000 جزائر میں سے ہر ایک اپنی انفرادیت رکھتا ہے۔ یہاں کے نیلے سمندر، سبز پہاڑ اور قدیم مندر دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ بالی انڈونیشیا کا سب سے مشہور سیاحتی جزیرہ ہے۔ یہاں کے سفید ریت کے ساحل، سبز دھان کے کھیت اور قدیم ہندو مندر اسے جنت کا نمونہ بناتے ہیں۔ ایسے ہی جکارتا انڈونیشیا کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں جدید عمارات، تاریخی مقامات اور متنوع ثقافتی میل جول پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی جاوا انڈونیشیا کا سب سے زیادہ آبادی والا جزیرہ ہے۔ یہاں تاریخی، ثقافتی اور قدرتی مقامات کی کثرت ہے۔ سوماترا انڈونیشیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جو قدرتی حسن اور جنگلی حیات کے لیے مشہور ہے۔ ایسی کوموڈو آئیلینڈ، یہ جزیرہ کوموڈو ڈریگن کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کوموڈو نیشنل پارک واقع ہے جو قدرتی حیات اور ڈائیونگ کے شوقین افراد کے لیے جنت ہے۔ لومبوک بالی کے مشرق میں واقع ایک پرسکون جزیرہ ہے۔ یہاں کے ہجوم، خوبصورت ساحل اور ماؤنٹ روجانی نام آتش فشاں پہاڑ سیاحوں کے لیے خاص کشش رکھتے ہیں۔ ایسے ہی دوستوں، کئی خوبصورت مقامات ہیں۔ انڈونیشیا کے مقامات نہ صرف قدرتی حسن کے عکس ہیں بلکہ اس کے تاریخی ورثے اور ثقافتی تنوع کی بھی نمائندگی کرتے ہیں۔ انڈونیشیا میں سیاحت۔ انڈونیشیا دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو قدرتی حسن، ثقافت اور مذہبی ورثے کے امتزاج سے بھرپور ہیں۔ یہاں کے جزائر، سمندر، پہاڑ، جنگلات اور تاریخی مقامات ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ انڈونیشیا کو اکثر جزائر کا ملک، دی لینڈ آف آئیلینڈ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تقریباً 17,000 جزائر پر مشتمل ہے۔ قدرتی خوبصورتی۔ انڈونیشیا کی سب سے بڑی کشش اس کا قدرتی حسن ہے۔ یہاں کے ساحلی علاقے، آتش فشاں پہاڑ اور نیلے پانی والے جزیروں کا منظر ناقابل فراموش ہوتا ہے۔ سیاحت انڈونیشیا کی معیشت کا اہم ستون ہے۔ ہر سال تقریباً 1 کروڑ سے زائد سیاح یہاں آتے ہیں جو ملکی آمدنی
میں بڑا حصہ ڈالتے ہیں۔ بالی، جاول اور سموترا کے بعد اب حکومت دیگر جزائر جیسے فلورس اور سولاویسی میں بھی سیاحت کو فروغ دے رہی ہے۔ اور دوستو انڈونیشیا کا ویزا اور سفری طریقہ کار کی بات کریں تو انڈونیشیا سیاحوں کے لیے ایک دوستانہ اور آسان سفری ملک مانا جاتا ہے۔ یہاں کا ویزا حاصل کرنا نسبتاً آسان ہے، خصوصاً ان ممالک کے شہریوں کے لیے جن کے ساتھ انڈونیشیا کے ویزا فری یا آن ارائیول معاہدے ہیں۔ پاکستان سمیت کئی ممالک کے مسافروں کے لیے مخصوص شرائط لاگو ہوتی ہیں۔ تو دوستو ویزے کی اقسام ہیں ٹورسٹ ویزا، بزنس ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا، ورک ویزا۔ پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا طریقہ کار: پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والوں کو انڈونیشیا جانے سے پہلے ویزا حاصل کرنا ضروری ہے۔ انڈونیشیا کا ویزا حاصل کرنے کا عمل آسان، شفاف اور جدید ہے، جس کا مقصد سیاحت اور کاروبار کو فروغ دینا ہے۔ اگر آپ یہاں کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ملک اپنی خوبصورتی، مہمان نوازی اور ثقافتی رنگوں سے آپ کو ضرور متاثر کرے گا۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔